من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب الحمد لله رب العالمين محمد صلوات اللهم صل على محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات صلی علی پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پانچویں مرتبہ بلندتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی آواز کریں الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد صلوات اللہم صلی علی محمد اے حسین ابن علی اے ساقیے بزم حجاز اے حسین ابن علی اے ساقیے بزم حجاز اے جہان آدمیت کے نگارو دل نواز تو نے ثابت کر دیا بن کے رخ امتیاز تو بڑھا کرتے ہیں تیروں کے مسلح پر نماز آج بھی تیرا سبق اہل حق کو یاد ہے تو بھی زندہ باد تیرا غم بھی زندہ اے خیرت روح بشر اے کردگار انقلاب اے غیرت روح بشر اے کردگار انقلاب تو نے بخشا ہے نبوت کی ضعیفی کو چھپا اور کھینچ لی بڑھ کر رخ ماتم سے ظلمت کی نقاب تیری گردے پاس ابھرے ہیں 72 آپ کا اے کیا انسانیت کرو تیرے ایک نام ہے کتنی ہوئے نام لیتی ہے تیری ایک شام اللہم صلی علی پھر بھی ایک مرتبہ صلوات یہ ہماری خمسہ محافل منسوب و مخصوص ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام آل جناب ابو طالب علیہ السلام حق یہ ہوتا ہے جو آئے کریمہ پڑھی جائے عنوان قرار دیا جائے پھر اس میں جو جو پہلو آتے ہیں نا بحث والے ان کو اس بحث میں لانا ضروری ہوتا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 6 دنوں میں ہمارا ترجمہ مکمل ہو جائے اور اس آیت کریمہ پر کچھ سیر حاصل بحث بھی خلاق دو عالم اس آیت کریمہ میں ایک بلد ہے کوئی گھر ہے جس گھر کی قسم کھا رہا ہے خدا جانے جب مقسم اللہ ہو کہ خود قسم کھائے پھر مقسم بہی کا معیار کیا ہونا چاہیے قسم ہمیشہ اس کی کھائی جاتی ہے جو عظیم ہو دنیا کو نہیں سمجھنا چاہیے قسم کھانے والا جتنا عظیم ہے خدا جانے یہ کتنا عظیم ہے
یہ بھی عظیم ہے اور وہ بھی عظیم ہے. فرق یہ ہے وہ ذات میں عظیم ہے, یہ وجود میں عظیم. سمجھ آئی؟ وہ ذات میں عظیم, یہ وجود میں عظیم ہے. وہ عظیم اور خوش ہو جائے, کیونکہ یہ خوش بھی ہونا چاہیے. اور عظیم وہ ہوتا ہے جس کے لیے جھکنا واجب ہو. بہت بڑی باتیں ہیں, میں ادھر جانا نہیں چاہتا. خدا جانے وہ کیسا عظیم ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ جس کی بارگاہ کو جھکایا گیا, خود بارگاہ میں جسے جھکایا گیا, اللہ نے جھکا کے کہا تمہارا جھکنا میں تب تسلیم کروں گا جب 14 کو جھکنے میں مانو گے. جب تک یہ نماز میں نہیں ہوں گے جھکنا ہی نہیں. سمجھ آگی نہیں؟ جھکو گے, ان کو جھکو گے تمہارا جھکنا مسلم. اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم قسم کھا رہا ہے, لا اقسم بہذا البلد. توجہ فرمائیں. اللہ فرما رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس گھر کی. خدا جانے وہ گھر کیسا ہے جہاں اشارہ بھی خالق خود کر رہا ہے. اس گھر کی, اس دیکھیں میں گل کرا, اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں گھر, جب اس کی لفظ حاضہ کی لفظ اللہ نے خود کہی, پھر مانو یہ گھر خود اللہ نے بنایا ہے, کسی اور نے نہیں بنایا. اگر یہ مکہ شہر ہے وہ تو لوگوں نے بنایا ہے. قسم ہے اس بیت کی. میں نے پہلے دن کہا تھا حاضہ کی لفظ, جناب علی فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں حاضہ کی لفظ آئے اس میں پہلی مراد ہی میں علی ابن ابی طالب. خوش ہویا کروں گا بابا, خوش ہویا کروں گا. اس بیت کی قسم, اس گھر کی قسم. ابھی وہ دکھانا میں نے آیت میں کہ بلد کے معنی گھر کے, تو ابھی تو موضوع میں چاہتا ہوں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پھیلاتے آئیں تاکہ اس کے اندر جو گہرائییں ہیں جو نہیں بیان ہوئی وہ اب تک پہنچا دی. اس بیت کی قسم, اور آیت مکمل ہوگی. دیکھیں جب اللہ قسم کھائے گا تو اس قسم میں ہمیں بتانا بھی ضروری ہے توحید کے لیے کہ میں قسم کیوں کھا رہا ہوں. لانا غور نہیں فرما رہے, ہمیں تو خبر نہیں وہ کس معیار کے ہیں جن کی وہ قسم کھائے. خود بتائے گا اور وہ بھی قرآن بنا کے بتائے گا. اس لیے دوسری آیت میں خود اللہ نے, کل رات میں نے عرض کیا, خود فرمایا اس لیے میں نے اس گھر کی قسم کھائی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, کہ تو ہی اس گھر میں اترا ہے. رسول تو ہی, غور نہیں کیا دنیا نے, جس گھر میں رسول آ جائے وہ گھر لائے کے قسم ہو جاتا. کیا کریں ان کو, اللہ اکبر. ان کے اترنے سے گھر اتنے مبارک ہو جائیں تو پھر آنے والا کتنا مبارک ہو. یہ واو کیا تھا کل میں نے عرض کیا, حالیہ. واو عاطفہ نہیں, خیال کرائے سے میری 6 دن کی محنت میں یہ سمجھ گئے نا, اور جا کے علماء سے بحث کرے کہ بھائی یار بتا یہ واو کون سا ہے, یا اور کا ترجمہ آپ نے کیوں کیا, یا اور کا ترجمہ ہے ہی نہیں. یہاں کیفیت کا ترجمہ ہے کہ جب تم نماز میں عبادت میں ہو تمہارا تصور ہی ولایت علی والا. راج یہی میں نے عرض کیا, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, نمازیں پڑھو ہی طلب اعانت کے لیے. میں بہت بڑی بات کر کے آگے کہتا ہوں, وہ عبادت ہی نہیں ہے جس میں نستعین نہیں ہے. عبادت کا ماحصل ہی نستعین ہے. کیوں کہ نعبدوں سے نستعین حال واقع ہو رہا ہے. حال تمہاری عبادت میں حالت ہی طلب ولایت علی ہو. اگر سمجھ آ جائے تو
ادھر نماز شروع کرو، ادھر اہم بات کیا ہے؟ طلب ولایت علی۔ ایاکا نستعین، رات میں نے عرض کیا یہاں طلب اعانت ہے، مدد کا ترجمہ نہیں۔ اعانت کر، اے اللہ اعانت کر، میں بھی ولایت مانے ہوئے ہوں، آخر میں بشر ہوں، تو میری اعانت فرما تاکہ علی کی ولایت پکی ہو جائے۔ کہا روز 17 مرتبہ کہو، 17 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں 17 مرتبہ کہلایا۔ بس کوئی دعا نہ مانگو، ولایت علی کی دعا نماز میں۔ میری بات سمجھے میرے بھائی، علی حق حیدری، عبادت میں دعا کوئی دوسری ہے ہی نہیں۔ عبادت میں جسے عبادت کہتے ہیں اس میں کوئی دوسری دعا ہے ہی نہیں سوائے طلب ولایت علی کی۔ اسی وجہ سے جب آپ دعا مانگ لیتے ہیں نا اللہ کے کہنے پر، مانگو مانگو مانگو، اللہ خود کہتا ہے مانگو، پھر مانگو، اللہ جب کہتا ہے مانگو میں دیتا ہوں، مانگو میں دیتا ہوں، مانگنا ہی دلیل ہے، دینے کے لیے منگوایا ہے، دینے کے لیے منگوایا ہے۔ نستعین، مانگو، پھر مانو ولایت علی کسبی نہیں وہبی ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ولایت علی ڈال کے، خدا کی قسم ہے یہ کسبی حیدری، ولایت علی وہبی کسبی نہیں، عطا کر دیتا۔ ایاکا نستعین، یہی وجہ ہے ایاکا نستعین آپ نے آیت مکمل کی۔ اب دوسری آیت کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں قائم رکھ اسی صراط مستقیم پر۔ پوچھا گیا مولا صراط مستقیم کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں ہم 14 صراط مستقیم۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ حیدری ایسے ہے یہ نا دلیلیں پیش کرنی، نا دلیلیں کہہ جائے نماز باطل ہوتی ہے تو دلیل ایک تو دے نا، ایک دلیل، میں میرا خیال 100 دلیل دے سکتا ہوں علی کے ولی ہونے کی نماز میں۔ ایک دلیل دے، ایک میرا چیلنج ہے پورے پاکستان میں، پورے کراچی میں، ایک دلیل دے، ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر نہ دے سکے قبض ہے اللہ تمہاری ماں کی قبض ہے، ورنہ علی سے دشمنی کوئی جوان ہے جس کے بغیر دین مکمل نہ ہو سکا، اس کے بغیر کیسے مکمل نماز ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی اب یہ جو کل میں نے ایک جملہ کہا تھا اس کو میں دہرانا پھر چاہتا ہوں۔ یہ جو بے ہے نا، بے، کبھی کوئی بے کے بارے میں سنا کئی دفعہ سنا۔ رسول فرماتے ہیں جو کچھ قرآن میں ہے یاسین میں ہے، جو کچھ یاسین میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، جو کچھ بے میں ہے وہ نکتے میں ہے۔ علی فرماتے ہیں بے رسول ہے نکتہ، میں علی یہ سمجھ آئے نوجوان؟ اللہ نے یہ بے لگائی ہے، بے اچھا کیوں لگائی؟ اب فرمائیں نا، آپ سیانے ہیں، سارا قرآن اسی بے میں ہے۔ بے کے 17 معنی ہیں، 17۔ یہ بے یہاں کل میں نے عرض کیا انصاف کی ہے، ایسا تعلق جس سے یہ بے لگے، جس سے جدا ہونا محال ہو،
اسی کو بے الساق کہتے ہیں. الساق الف لام صاد الف کاف دو نکت. لاساقہ کے معنی ہے ایسی چیز جو آ کے ایسی چمٹ جائے, چپک جائے, صرف چپٹے نہیں اسے بھی چمکا دے. یہاں بے الساق اسی وجہ ہے جب رسول, کیونکہ اس گھر میں رسول آیا. 6 سال میں جناب آمنہ خاتون صلوات اللہ علیہا کا انتقال ہوا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی ہم میں کیا کہوں, جب 6 سال تک ماں تھی موجود تو بی بی حلیمہ کا واقعہ گھڑت مانگا, یہ گھر تو ہے سارا ہے. 6 سال تک بی بی موجود ہے نہیں. یہ کیا ہے, ایسے بنا لیا ہے. بکریاں چراتا تھا, پھر بھیج دیا جا کے عربی پڑھے, جا کے رسول لو جی جس میں پورا قرآن ہمیں دینا ہے وہ عربی پڑھنے بہت دیہاتوں میں جائے. کتنا گرایا گیا کہ کتنا. ایک گلاس ضرور کہہ دو آپ خوش تو ہو جائے, ضرور ہو جائے. اسی لیے اللہ نے دودھ کی مثال موسیٰ میں رکھ دی ہے. دیکھ لو موسیٰ صرف نبی ہے. موسیٰ خیر عورت کا دودھ نہیں پیتا, دودھ والیا حرام. مرازب کہتے ہیں دودھ والی. جتنی دودھ والیاں بلائی گئی بلائی. شاہی میں کیا کہوں, ذرا شانے بن کے سنا کرو اور غور فرمایا کر خود بھی. یہ نہیں کہ مولی پڑے سنو ورنہ نہیں. حرمنا علیہ المراضع من قبل, ہم نے موسیٰ پر ان کے آنے سے پہلے دودھ والیاں حرام کر دیا. معلوم ہو گیا نبی نبی بن کے آتا ہے, آ کے نہیں بنتا. نبی بن کے آتا ہے. جب نبی بن کے آتا ہے تو پھر جانشین بھی وہی بناؤ جو بن کے آئے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا میرے بھائی. لیکن میں اپنی تحقیق جانتا, اگر جناب موسیٰ علیہ السلام غیر عورت کا دودھ دیکھ لیتے میرے لیے عصمت کا ثابت ہونا مشکل ہو جائے. دلیل دے دوں. جناب مریم کے کمرے میں کون تھا؟ جبرائیل آئے تھے. اجے 1400 سال کی اجے نہیں سمجھے, جبریل نہیں آئے. بی بی مریم کے کمرے میں جبریل نہیں ہے. جبریل میں تو اولاد کی طلب ہی نہیں ہے. سب سے پہلا سوال ہی یہی ہے. اللہ نے اس کو بھیجا ہے جس میں طلب ہی نہیں ہے, تو اللہ کیا کمی کا تصور ہو گیا. اس کسی کی بنیاد میں جب کمی کا تصور آ گیا, بات ہی معلوم ہو گیا جناب جبریل نہیں ہے وہاں, نہیں ہے وہاں. اگر جناب جبریل آیا ہے نا اور ان کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ اسی علی کے بیٹے 12ویں کی انتظار نہیں کر سکتا. جناب عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے انتظار میں. پر سینکڑوں دلیلیں دی ہیں قرآن پاک میں, کس سے پورے میں نے پڑھے ہیں, لکھے بھی ہیں. چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہے. اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ بیٹھے رہو. یہ میرے لفظ ہیں, نہ بوڑھا ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا. آل عمران کا آخری جب آ جائے گا پھر بھیجوں گا, وہ تمہاری شادی کرے گا, پھر تمہاری نسل چلے گی. جو نسلوں کو روک دے وہی ابو طالب. دنیا بہت بڑی بات ہے. سمجھ آئے. پھر دلیل میں نے کئی دفعہ دی.
دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ دی. عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا؟ کیسے پیدا؟ باپ ہے؟ نا میں آپ سے باپ ہے نہیں. ہماری ماں بھی ہے باپ بھی ہے یا نہیں؟ جب ماں باپ ہوتے ہیں تو بچہ ماں باپ کے حوالے سے خالق بنتا ہے, خالق سے پیدا ہوتا ہے. خالق سمجھتے اسے؟ جب ماں باپ موجود ہوں بچہ خالق سے پیدا ہوتا ہے. اللہ نے جناب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے خالق کا نظام ہی بدل دیا. ہائے ہائے ہائے, صرف 14 کے نظام بتانے کے لیے. 14 کی خلقت کا نظام بتانے کے لیے. لوگوں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نہیں, ماں ہے باپ نہیں ہے. جن کے انتظار میں بیٹھا ہے اس کی ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی دلی. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے باپ نہیں. عیسیٰ ابن مریم ہے یا نہیں؟ میں دلیل دیتا ہوں. عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ مریم کا بیٹا. اے اللہ, جب عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے تو نے قرآن بنایا, پھر یہ بنانا مریم عیسیٰ کی ماں ہے. اگر یہ کہہ دے مریم عیسیٰ کی ماں ہے پھر دودھ پلانا واجب ہو جاتا ہے. دودھ باپ کا ہوتا ہے بھائی. یہ نہیں فرمایا, کیا کہا؟ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے یعنی باپ نہیں. اللہ بھی خوش ہو کے نسلیں بتا رہا, خاندان ماں سے بتا رہا. یہ ماں سے آیا ہے باپ سے نہیں, خلق سے نہیں آیا, امر سے آیا ہے. عیسیٰ امر سے آیا ہے. پھر مانو بی بی مریم کے کمرے میں کوئی اولے الامر تھا. بے خبر دنیا میں کیا کہوں. کون تھا پہلے اسلام آباد میں کہا ہائیں جی. بھائی ہائیں جی نہیں, دلیل دیو. ہائیں جی نہیں, اگر ہائیں جی ہے تو ایسے سامنے آؤ نا, دو نا دلیل. ہزاروں کا مجموعہ, 2-4 ہاتھ ڈالے تو ہزاروں کا مجموعہ. میں نے کہا بھائی دلیل دو, دلیل. خدا گواہ ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. علماء کے پاس گئے, کہتا ہے خبردار اس کو چھیڑنا نہیں. تمہیں دلیل آلی نہیں, تم نے آنا ہے ہمارے پاس, ہمیں بھی دلیل نہیں آتی. بہت بڑی ممبر پہ بات کر رہا ہوں, خدا کی قسم. ہے دلیل کہاں بیٹھے ہیں گا. عیسیٰ علیہ السلام امر سے پیدا ہو کے کس میں بیٹھے؟ چوتھے آسمان پر, اور انتظار ہے ولی الامر کی. جس ولی الامر کی ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے. پھر جملہ کہوں, جس کے انتظار میں ہے اس کی ماں مریم سے افضل ہے. ہر معصوم کی ماں مریم سے افضل. نائے موجہ کرو. آپ صاحب اگر میں یہ جملہ نہ کہتا جبریل کا تو آپ اتنا نمبر کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آئیو صحیح ہے, یہ بنتے ہیں کافی سارا پڑھ لیا ہے. اسی لیے حیدری چوتھے آسمان کے بچھا کے ابھی تک انتظار میں بیٹھے ہیں. 11 امام گزر گئے نہیں آئے. پھر دلیل کیا ہے؟ یہ تو وہ سوچے جن کے 12 ہیں, جن کے 1200 سال سے ہیں ہی نہیں. وہ کیا سوچے 12واں کیسا ہے, وہاں کیا انتظار, ان کو تو خبر ہی نہیں ہے. وہ موجان خدا گواہ ہے موجان, وہ جن کے
محمد والے محمد ہے تو الہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں. محمد والے محمد ہے تو الہی نظام زندہ ہے. انہی کے نقش قدم سے دین اسلام زندہ ہے. ہم منا کے جشن بتاتے ہیں زمانے کو, ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان زندہ ہے. ہمارا بارواں امام موجود. دلیل یہ ہے ہمارے پاس, انتظار کرنے والا امر سے پیدا ہو رہا ہے, پھر جس کا انتظار ہے وہ نطفے سے نہیں ہوگا. اللہ کرے سمجھ آ جائے. کوئی بھی امام نطفے سے پیدا نہیں ہوتا پتر, قرآن میں دلیلوں سے ثابت کیا. ہر امام شادی ہو کے بھی امر سے پیدا ہوتا ہے, قرابت سے نہیں. ہمارے لاہور میں کہتے ہیں جی ہم اولی طرح پیدا ہوتے ہیں. جب سے میں نے دلیلیں دی ہیں اب کیوں ختم چپ ہو گئے؟ پامفلیٹ نکلتے تھے, اب کیوں نہیں نکلتے؟ حاجی مان کے خدا گواہ ناطقے بن کر ذرا مجھے حکم آئے پیچھے سے ذرا رکو, ہاتھ ہولا رکھو ذرا. صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باآواز و بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد. کس کے گھر آئے جناب؟ انت حلم بہذا. میں بحث کرتا ہوں کہ یہ اللہ نے قسم کیوں اٹھائی, قسم کیوں کھائی, ٹھیک ہے یہ دھیان کریں. لیکن تھوڑا سا میں درمیان میں بے انصاف کو میں اگلی ایک آیت سے ملا. انصاف وہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے ساتھ رسول کا اس کے ساتھ ہونا, اس میں ہونا, اس گھر میں ہونا لازم ہے. اور وہ گھر کس کا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام. 6 سال کی عمر میں بی بی پاک ماں محترمہ کا انتقال ہو گیا. جناب عبد المطلب زندہ تھے. 8 ہجری کو سرکار عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. 6 ہجری ہی کو جناب بابا کا تو پہلے انتقال ہو گیا, جناب عبداللہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ابھی بحث کروں گا میں کہ دعوت العشیرہ میں کون گئے. ہاں بحث کریں اگر کل ٹائم ملا تو کریں. تو وہاں جو گئے نا سرکار جناب دو عالم جو گئے جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں, ٹھیک ہے گھر میں گئے. جب گئے تو اب اللہ نے رسول کی یہاں کیا کہا, انت حلم بہذا البلد, قسم کھا کے ان کے اترنے کی بات کی. وہاں کیا کہا سورہ والضحیٰ میں 30ویں پارے میں, الم یجد کا یتیمن فآوا. دیکھیں جب رسول اس میں یار کہو خدا واسطے سمجھو, خدا واسطے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ نہ ہو. یتیم ہر ایک نے ہونا ہے, یتیم ہوتا ہے, یتیم پایا نہیں جاتا. صحیح وکیل ہے آپ. یتیم ہمارے ماں باپ گئے, اب میں یتیم ہو گیا. آپ کے ماں باپ گئے, آپ نے یتیم ہونا ہے. آپ یتیم ہوئے, یتیم پائے نہیں گئے. آپ تقدیر ہی میں یتیم ہیں. جو تقدیر کو جاننے والا ہے وہ پایا نہیں گیا. خدا جانے رسول کس معیار کا ہے, جو اس تقدیر پر غالب ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اس لیے جناب علی فرماتے ہیں جب امور الہیہ, امور مقضیہ, تقدیر کے کل امور جب اس کے علم میں ہوتے ہیں اسے قدر کہتے ہیں, جب میری تحویل میں آتے ہیں اسے تقدیر کہتے ہیں. امام تقدیر پہ کیا ہوتا ہے؟ قادر ہوتا ہے. گل سمجھ جائیے تھوڑی. تسی قادر ہو, ادھر چپ کر کے بیٹھے قادر ہو. وہ سر اٹھا کے لیے تو وٹا نہیں اٹھا سکتے قادر لیے. امام کی بات ہو رہی ہے میرے پتر. بس الم یجد کا یتیمن فآوا. کیا اس نے یہ استفہام اقراری ہے؟ ایک ہوتا ہے حل طلب تصدیق کے لیے آتا ہے, طلب تصور و تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے.
کیونکہ جن سے خطاب ہے اس میں ہر طرح کا آدمی. الم یجد کا یتیمن فآوا. کیا اللہ نے میرا حبیب تجھے یتیم نہیں پایا؟ یعنی پایا. اب انہوں نے یتیم کے معنی کیا کہے؟ جس کے ماں باپ دادا نہ ہو. ماں باپ دادا نہ ہوں اسے یتیم کہتے ہیں. 8 سال تک تو ماں بھی موجود ہے, 6 سال تک دادا, 8 سال تک بھی موجود ہے. جناب عبد المطلب علیہ السلام جب موجود ہیں تو پھر یہاں یتیم کا معنی یتیم نہیں, یتیم کے معنی ہے رسول کی حقیقت. میرا حبیب عالمین میں, میرے عالمین میں تو ہی تو در یتیم ہے. تو اتنا قیمتی ہے, تیرے جیسا کائنات میں کوئی در یتیم ہے ہی نہیں. خیر ابھی اس لفظ کو نہیں سمجھا. در یتیم کسے کہتے؟ اس موتی کو کہتے ہیں جس کی قیمت ہی نہ. رسول تو ایسا قیمتی ہے میرے عالمین میں, قیمت ہی نہیں ہے. جب تیری قیمت ہی نہیں ہے پھر میرے لیے حفاظت ضروری ہے, چونکہ میں نے بنایا ہی ایسا ہے. وہ حفاظت کا گھر ہی ابو طالب کا گھر. انہوں نے کہا ہے یتیم پایا. آبا کے معنی ہے امن کی جگہ, آبا کے معنی ہے حفاظت کی جگہ, آبا کے معنی ہے پناہ کی جگہ. اور نہیں فرما رہے جو رسول کو پناہ دے کیا وہ غیر مومن ہوتا ہے؟ یجد کا یتیمن اگے کیا لکھا؟ وواجدہ کا ضالن فہدا. اب ہمارا ترجمہ ٹھیک ہے, ہماری ترجمہ ٹھیک ہے. شکر ہے, شکر ہے, شکر ہے ہمارا ترجمہ ٹھیک ہے. ان کے ترجمہ ہے تجھے کیا کر, تجھے گمراہ معاذ اللہ گمراہ پایا, فہدا اس نے ہدایت. اے رسول فواجدہ کا ضالین ولا ضالین. پتہ نہیں کیا کیا ہے کرت میں ٹھیک ہے. اب یہاں جو ضال کا ترجمہ ہے یہ گمنامی ہے, گمراہی نہیں. رسول گمنام ہو سکتا ہے. میں ایک لفظ کہوں جو ولایت علی مانتا ہے وہ گناہکار تو ہو سکتا ہے مگر گمراہ نہیں ہو سکتا. خوش ہو جاؤ میرے پتر, خوش ہو جاؤ. اب ہمارے ترجمے ٹھیک ہے. اب ہماری حدیث بھی ہے فَوَجَدْنَاكَ فِي قَوْمٍ لَا يَعْرِفُونَ بِنَبُوَّتِكَ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَيْكَ وَهَدَيْنَاهُمْ بِكَ. میرا حبیب تو ایسی قوم میں آیا ہے جو تیری نبوت کا کمال جانتے ہی نہیں. وہ جو جانتے ہی نہیں تھے اللہ ان کی قسم کھائے گا. یارفونا بے نبوت کا فہدیناہم الیک, ہم نے تیری طرف ان کو ہدایت کی. یہ رسول ہیں, یہ تیرا جانا میرے ہونے کی دلیل ہو گیا. اس لیے نام اللہ نے رسول رکھا, مرسل کا پتہ لگ جائے. اور تیری وجہ سے بھی ہم نے ان کو ہدایت دی. اس میں بحث ہے, میں جلدی جلدی کروں. تو اب یہاں یہ جو ضال کے معنی گم نامی کے, گم نامی. اچھا پرسوں انشاءاللہ بحث آ رہی ہے, اگر میں وہاں پہنچا بحث کریں گے. تیسرا ہے وواجدہ کا عائلاً فاغنا. کیا ترجمہ کیا؟ تمہیں تنگ دست پایا
بس غنی کر دیا. ہائے 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 ہائے. ایک رسول ہے وہ بھی تنگ دست ہے. او بے خبرو، عالمین میں ایک ہی تو رسول ہے، جس رسول کے سہارے وہ مرسل کہلا رہا. اپنا مرسل ہونا ثابت فرما رہا ہے. خدا واسطے اللہ کو اللہ رکھو، خدا کے لیے. اچھا وہی کہتے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب ان کا مال دے دیا. اے اللہ پھر تو نے کیا دیا؟ آگے نہیں کر دیا جس بی بی کے مال سے. وہ تو بی بی کا مال تھا نا. اے اللہ تو نے کیا دیا؟ تو جو غنی ہے. کوئی آگے ایسے سوال کوئی حد نہیں، کوئی حد. میں کوئی معاذ کوئی توہین والی بات نہیں کر. جب تو غنی ہے تو خود غنی کرتے نا، لیکن اب میں اس کا غنی ہونا ثابت کرتا. آئلن کے معنی انہوں نے کیا لکھا ہے؟ عین الفا حمزہ لام آئلن. آئل اچھا لفظ ایک آیت اور کہتے ہیں آئلن. اسی سے آئلن سے ایال ہے. ایال آئلن لغت میں ساجی لغت میں میری بات سب اسے نوٹ کریں. آئلن لغت میں اس چھوٹے پودے کو کہتے ہیں جو کسی کی کفالت میں ضرورت کی شے لے کر پروان چڑھ جائے. نہیں خوش نہیں ہوئے. کوئی لغت سمجھ آئیے. کسی کی نیابت میں ضرورت کی شے لے کر پروان چڑھنے کا نام عیال ہے. عیال کے معنی اے رسول تو عالمین کا نبی ہے، کل دنیا کے افراد تیری عیال ہیں، تیری اولاد ہیں. پھر تجھے کتنا ضرورت ہے غنی ہونے کی؟ کل سمجھ نہیں ہے. سرکار عالمین کے نبی ہے. آپ کن کی امت ہے؟ حضور کی ہیں یا نہیں؟ جو نہ مانے ان کی اپنی مرضی ہے. امت تو ہیں نا. جب ہیں عالمین کے لیے نذیر امت تو ہے نا. جب ہم اس کے عیال ہیں تو ساری ذمہ داری تربیت کی کس کے پاس ہے؟ رسول کے پاس. رسول تیری عیال اتنی ہے ساری دنیا تیری عیال ہے. فاغنا میں نے تمہیں ولی بنا کے کل غنی کر دیا. تو جو کہتا چاہو وہ ہوتا چلا جائے. تھوڑی سی بات تھوڑی سی 10 منٹ زیادہ بات اور ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. ایک شخص ہے، یہ ہماری بہار الانوار 7ویں جلد میں یہ واقعہ موجود ہے. بہار الانوار 7ویں جلد. چلو یہ بھی ذرا تو شاہی کٹوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موصل ایک شہر ہے، موصل عراق میں. جناب شیش کی قبر مبارک موصل میں ہے. جناب یونس کی قبر موصل میں ہے. بالکل دریائے دجلان درمیان سے گزرتا ہے. اس کے کنارے پہ جناب یونس کی قبر مبارک. اندر جناب شیش کون تھے بنا؟ جناب آدم کے بڑے بیٹے پتر بڑے شیش علیہ السلام. موصل بہت پرانا شہر. موصل کے قریب ایک مومن تھے جس کا نام تھا علی ابن احمد. بہار الانوار میں ہے اور دمت الثاقبہ میں مسکین. یہ حج کے لیے انہوں نے ارادہ کیا. اس زمانے میں ایک امیر تھا موصل کا جس کا نام تھا مقلد ابن مسیب. دونوں کا مقلد ابن مسیب. اس وقت چھوٹے شہر تھے. ساروں کو پتہ لگ گیا کہ حج پہ جا رہے. پہلے حج میں ہوائی جہاز تھوڑے تھے، اونٹ ہوتے تھے یا پیدل جاتے تھے. اس طرح کی چھوٹی سواریاں ہوتی تھیں. اس وقت جب انہوں نے جانے کا اعلان کیا کہ میں جا رہا ہوں تو ان کو بھی خبر ہوگی.
اور یہ پورے موصل میں مومن پکے مومن تھے. شکر ہے لفظ مومن لکھا گیا. مومن گئے کہ یہ جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان پہ بڑا اعتماد تھا پورے شہر کا. اس موصل کے امیر نے انہیں بلایا. شاہ جی موصل کے امیر نے بلایا اور بلا کے کہا کہ آپ سنائے تشریف لے جا رہے ہیں حج پر. انہوں نے کہا ہاں. پھر آپ مدینے بھی جائیں گے؟ انہوں نے کہا مدینے پاک میں جاؤں گا. موصل کے بادشاہ نے امیر نے کہا مقلد ابن مسیب نے میرا ایک پیغام ہے, تو نے من و ان جیسے میں کہوں حضور پاک کو یہ میرا پیغام دینا ہے. پیغام دینا. میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ اس نے کہا فرمارے حضور کا پیغام ہے اور میں نے جانا ہی ہے, پیغام ہی دینا ہے. کہتا ہے دے دیں گے؟ کہتا ہے ہاں میں دے دوں گا. کہتا ہے قرآن منگواؤ. قرآن پاک منگوایا گیا. کہا اس کے اوپر ہاتھ رکھو, قسم کھاؤ من و ان پہنچاؤں گا, من و ان بھی کہوں گا پہنچاؤں گا بھی. قسم لے لی. ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ اس نے کہنا کیا ہے. ابھی وہ جو کہنا ہے وہ نہیں کہا. جب اس سے قسم لے لی, کہا دیکھیں اب آپ پکے ہو گئے, قسم میں نے آپ سے لے لی, وعدہ پورا ہو. اب جب آپ جہاں مدینہ تشریف لے جائیں توجہ فرمائیں, کتاب اٹھا کے دکھائیں. میں دکھا سکتا ہوں, کتاب کے اندر موجود ہے. سرکار دو عالم کے سامنے جا کر میرا نام لینا. مقلد ابن مسیب نے کہا میرا نام لینا, سرکار سے کہنا حضور. آپ نے آ کے مکہ اور مدینے میں اعلان نبوت فرمایا. توجہ فرمائیں. لوگوں نے آپ کو خوف سے نبی مانا, دل سے نہیں مانا. یعنی ان میں میں بھی شامل ہوں. یعنی جس نے یہ کہا اس میں میں بھی شامل ہوں. لوگوں نے آپ کو دل سے نہیں مانا, آپ کے خوف اور ہیبت سے انہوں نے آپ کو نبی مان لیا, دل سے نہیں مانا. اور اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا میرے اللہ سے میں کہنے تو ہیں, مجھے بھی دہرانے ہیں کہ جا کے میری قبر مبارک پہ آنا اور آ کے زیارت کرنا اور دعائیں مانگنا. آپ نے یہ بھی مزید کہا. حالانکہ اس نے کہا مقلد ابن مسیب نے معاذ اللہ وہ تو جو قبر ہے وہ تو ایک مٹی کا ڈھیر ہے, ڈھیر ہے. یہ پیغام میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ خدا کے واسطے یہ سمجھے, پھر بعد میں لوگ میرے لیے خلاف باتیں کرتے ہیں. مٹی کا ڈھیر ہے, یہ بعین ہی لفظیں کہنی ہے. یہ کہتا ہے میں نے سن کے اس کا پیغام میرے پاؤں کے نیچے سے زمین گزر گئی. اے اللہ نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو کہ میری ہمت کیسے ہوگی. میں نے وعدہ بھی کر اور سے وعدہ بھی لے لیا. کہتا ہے مولا کوئی نہ کوئی سبب بنا دے. سوار ہوا اور جا کے حج کر کے پاک مدینے آیا. 4 دن ٹھہرنا ہے مدینے میں. یہ کہتا ہے میں نے 3 دن گیا, سرکار کی زیارت کی, حرم پاک جا کے ہمت نہیں ہوئی کہ پیغام دوں. پہلے دن آ گیا, دوسرے دن آ گیا, تیسرے دن آ گیا, چوتھے دن جا کے آ گیا گھر. ہمت نہیں ہوئی کہ میں حضور کا پیغام دوں, منوان پیغام دوں. جب میں آیا گھر میں تو میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ تو نے وعدہ کیا ہے, وعدہ پورا کرنا ضروری ہے, اور وہ بھی قرآن. اور پھر تم مومن ہو, اس کا پیغام دے دو, کیونکہ اسی کی طرف سے پیغام ہے. تمہارے اوپر کچھ نہیں ہوتا, صرف پیغام دے دو. کہتا میں ہمت کر کے اٹھا اور اٹھ کے حضور کے دروازے پہ آ کے سرکار دو عالم کے من و ان, جو کچھ آپ سمجھ آ گئی, میں جملہ دہرانا مقصود نہیں, ان کو میں نے دہرا کے جو ہی ختم کیا میں گرا وہیں بے ہوش ہو گیا. اور میرے اوپر اتنی ایک عجیب کیفیت تاری ہوئی, کسی طریقے سے مجھے ہوش آیا, اٹھا اور اٹھ کے میں گھر گیا. جاتے پھر بستر پہ گرا, مجھے ایسے لگا جیسے غنودگی ہو گئی. اس غنودگی میں نے خواب دیکھا. خوش ہو جاؤ میرے بھائی, خوش ہونا چاہیے میرے بھائی. اب میں نے خواب کیا دیکھا کہ خواب میں سرکار دو عالم سامنے آئے اور ان کے ساتھ جناب علی علیہ السلام بھی ساتھ. خوش ہو کے سماعت فرمائیں. اور جناب علی کے ہاتھ میں تلوار بھی. جب حضور پاک سامنے آئے میں نے خواب میں صحیح کو سلام کیا, صحیح نے جواب دیا. جناب علی بھی ہمیں انہوں نے بھی سلام کیا, جواب ملا.
سرکار کھڑے ہیں اور جہاں میں سو رہا ہوں یا جیسی کیفیت تھی، میرے سامنے ایک چادر، سفید چادر تانے ہوئے کو لیٹا ہوا. میری بات سمجھ آئی بھائی؟ حضور پاک نے میرا نام لے کے کہا علی بن احمد اس کے منہ سے کپڑا ہٹاؤ، یہ جو سو رہا ہے نا اس کے منہ سے کپڑا ہٹاؤ. یہ کہتا ہے حکم خواب میں نے کپڑا جو ہٹایا، فرمایا دیکھو پہچانو کون ہے. میں نے کہا سی یہی وہ مقلد ابن مسیب ہے، وہ موصل کا امیر ہے، وہی جس کا ابھی سرکار میں نے آپ کو پیغام بھی 2-3 دن پہلے پیغام دیا، یہی تو ہے نا. فرمایا اچھی طرح پہچان لو. حضور نے فرمایا اچھی طرح پہچان لو. میں نے کہا صحیح وہی ہے. جب میں نے کہا وہی ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا علی اسے ایک وار میں جہنم پہنچا دے. خوش ہو جاؤ میرے پتر، خوش ہو جاؤ. یہ کہتا میں جناب علی نے اسے ایک ہی تلوار میں اس کا سر قلم کر کے نا، جو تلوار پر خون لگا ہوا تھا اس کی سفید چادر پر جناب علی نے وہ تلوار صاف کی، اور ایسی صاف کی کہ وہاں اس چادر پر خون کی 2 دھاریں برابر کی چلی. 2 دھار سمجھ ایسے جو کیا نا تو 2 دھاریں تھی. اور میرے خواب سے میں بیدار ہو گیا. میں نے کہا خواب تو بہترین دیکھا، کسی کو بتا نہیں سکتا تھا. ہمارا اسی رات ہی قافلہ تھا، آئے اٹھے اور رات کو 3 بجے ہم چلے. جو ہی ہم کوفے میں پہنچے، اونٹوں میں سواری ہوتی تھی بھائی، وہ تو جہازیں جانتے اور وہ بھی پتہ نہیں کیسے کیسے. جو ہی ہم کوفے کے قریب آئے میرا دل پھٹنے لگا کہ کسی کو کچھ تو میں بتاؤں. میرا ایک دوست تھا اس کے ساتھ ہی، اس کو میں نے کہا کہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے، ایسے ایسے اس کو میں نے قتل ہوتے دیکھا ہے. کہتا ہے کون سی رات تھی؟ میں نے رات بتائی. کیا وقت تھا؟ میں نے وقت بتایا، تاریخ بتائی، وقت بتایا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے یہ لکھوا دے مجھے. جو ہی ہم کوفے کے شہر سے داخل ہو کے نا اپنے مکان کی طرف جہاں ہم نے ٹھہرنا تھا جانے لگی تو لوگوں کو پتہ چلا قافلہ آیا ہے. تو لوگ بھاگتے ہوئے یہ کہتے ہوئے آئے مقلد ابن مسیب کو کسی نے قتل کر دیا. خوش نہیں ہوئے؟ میرا خیال ہے خوش نہیں ہوئے. بات خواب کی تھی، یہاں حقیقت ہو گئی. مقلد ابن کب بھائی ابھی نے پوچھا کب بھائی، انہوں نے تاریخ بتائی. اس نے کہا ذرا تاریخ دے. وہی تاریخ، وہی وقت، وہی تاریخ. کہتا ہے یہاں بیان کریں گے پتہ نہیں آکیں گے یہ کون ہے، کوئی سازش نہ ہو. یہ کہتا ہے ہم خاموش ہو گئے. وہ سارے آدمی نے ہمیں کہا یہاں سے چل کے. جو ہی ہم پہنچے نا وہاں موصل میں پہنچ کر میں سیدھا اسی کے گھر گیا. وہ قریب رہتے مقلد ابن مسیب کے گھر گیا تو اس کا بیٹا ملا اور میرا اس میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ جانے رات کے وقت کوئی آیا ہے اس نے میرے باپ کو ذبح کر دیا. اس نے کہا ذبح کر دیا. اب اسے اسے کچھ نہیں کہا. یہ باہر نکل کے سیدھا پہلے زمانے میں جو غسل دیتے تھے نا اس وقت کے جو مقتول کے کپڑے ہوتے تھے نا وہ بطور نشانی رکھتے تھے. سیدھا یہ وہ غسل دینے والے کے پاس گیا. اس 10 سال سے کہا بھائی فلاں تاریخ کو اسی طرح مقلد ابن مسیب جو ہے قتل ہوا ہے. ہاں اس نے کہا ہوا ہے. اس کے کپڑے کہتے کپڑے رکھے ہوئے. کہتا مجھے اوپر والی سفید چادر دکھا دے. تو اس نے اوپر نیچے دیکھا کہ آ تو مدینے سے رہا ہے. جو ہی وہ چادر لے آیا نا سفید، اب جو میں نے کہا ذرا اسے کھولو تو وہی 2 دھاریں جب تھی تو میں سجدے میں گر کے کہا منافق فی النار ہوا. جلدی اب موضوع چونکہ یہ میں کہتا ہوں آج مکمل تھوڑا سا ہوگا. اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ فرمائیں
قرآن بنا کے قسم کیوں کھائی ہے؟ اتنا اتر شاہ جی توجہ فرمائے، نہ قسم کیوں کھائی؟ اللہ قسم کھاتا ہے، اچھا کس کے لیے کھاتا ہے؟ وہ چاک ہو رہا ہے یار، میں تاکہ کل میں بحث کر رہا ہوں تمہارے نال، جہاں گل میں کہنا چاہتا تھا یقین علی آنکھوں نا، خدا گواہ ہے قرآن بن جانا ہی یقین ہے، ہائے ہائے ہائے، قرآن بن جانا یقین ہے، واہ قرآن بن جانا اللہ کے لیے کیا ہے؟ اطمینان ہے، قرآن اطمینان کی منزل میں ہے، یہ یقین ہم بے یقینوں کے لیے ترجمے وہاں تو یہ جو یقین ہے نا، یہ قرآن قسم جو ہے وہ یقین دلانے کے لیے نہیں، وہ تو قرآن ہے، قسم اللہ نے کھائی ہی اسی لیے ہے تاکہ کوئی شک نہ کر سکے، شک کو دور کرنے کے لیے قسم ہوتی ہے، یقین دلانے کے لیے نہیں، قرآن ہونا کافی ہے، قرآن ہے نا، قرآن پہ یقین ہے یا نہیں؟ قرآن پہ یقین ہے تو پھر یقین دلانے کے لیے قرآن کہاں ہے؟ قرآن شک کو دور کرنے کے، اسی وجہ سے چونکہ قرآن نے چلنا تھا قیامت تک کے، اس قرآن کی پوری رسالت کا نام دین ہے، رسالت پوری رسالت کا نام کیا ہے؟ دین، اس رسالت کا مکنن اللہ ہے، مبلغ رسول ہے، محافظ علی ہے، دین کا مبلغ نبی ہوتا ہے، محافظ امام ہوتا ہے، امام محافظ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے 1,24,000 نبی مبلغ ہیں، 12 محافظ ہیں، اور میں دلیل دے کے بات کروں، اللہ پر نبیوں کی تعداد بتانا واجب نہیں، اماموں کی تعداد بتانا واجب، ہائے 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 ہائے، نبیوں کی تعداد نہیں ہے، 36 ابھی ہیں سارے یا 32 ہیں جن کا ذکر مبارک ہے، باقی کا نام ہی نہیں ہے، دفن نہیں ہے، قتل ہونے کا 70 قتل ہوتے تھے، کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمارا ماننا کس کو ماننا ہے؟ آخری نبی کو ماننا ہی انبیاء کا ماننا، ہم نے خاتم کو مان لیا، ساروں کو مان لیا، ان کی تعداد نام تک کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن 12 اماموں کی تعداد کا بتانا واجب ہے اللہ کا، کیونکہ انہی پر ہی تو دارہ مدار ہے، حفاظت میں چلنا ہے دین نے قیامت تک، تبلیغ میں نہیں، تبلیغ رسول پہ ختم ہو گئی، حفاظت امام سے شروع ہوتی، امام محافظ ہوتا ہے میرے، جب محافظ ہوتا ہے امام، اب جناب ان کی معرفت کا پہلا درجہ ہے، لبی نہ ہو جائے، پہلا درجہ ہے علم الیقین، جلدی علم الیقین، دوسرا درجہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ بھائی خیال کی طرح کرو، جلدی میں کہہ چھوڑ دیں، دوسرا درجہ ہے عین الیقین، عین الیقین، اکھیں دی ہیں نا اللہ نے، تیسرا درجہ ہے حق الیقین، اسے پھیلا کے کوئی وقت آئے پھر کریں گے، لیکن میں بیان کرتا ہوں، پہلا درجہ ہے میرے بھائی علم الیقین، اس علم الیقین اگر دلچسپی ہے تو میں بیان کروں، ایسی صلوات پڑھیں کہ روحانیت بڑھ جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ باتیں زیادہ ضروری ہیں یاد رکھنے کی۔ علم الیقین کا دوسرا نام ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین کو ظاہری معرفت، حضوری معرفت، اس کو کہتے ہیں علمی معرفت، علمی معرفت، یہ علمی اور حضوری معرفت عقل کے ذریعے پیدا ہوتی ہے،
اسی لیے اس کو عقلی معرفت بھی کہتے ہیں. علم الیقین کو عقلی معرفت کہتے ہیں. عقلی عقل سے یہ علم الیقین پیدا ہوتا ہے, عقل سے. دوسری ہے عین الیقین. یہ عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, ابھی اس لیے بحث کرنی ہے 1-2 منٹ کے لیے. علم الیقین عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. ضمیر یہ جو دل دھڑک رہا ہے نا, اس دل کے اندر ایک اور دل ہے جسے فؤاد کہتے ہیں. اسی فؤاد میں ضمیر ہے. ایک حدیث ہے, میں حدیث سنا دوں آپ کو, کوئی آدمی 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے. اِنَّ فِي جَسَدِ آدَمَ لَمُضْغَةٌ, امام کے آدم کے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. مضغہ من لمضغۃ, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. فِي الْمُضْغَةِ قَلْبٌ, اسی لوتھڑے میں, انسان کے لوتھڑے میں دل ہے. وَفِي الْقَلْبِ فُؤَادٌ, پھر اس دل میں ایک اور دل ہے, فؤاد ہے. وَفِي الْفُؤَادِ ضَمِيرٌ, اس فؤاد میں ضمیر ہے. وَفِي الضَّمِيرِ سِرٌ, اسی ضمیر میں راز ہوتا ہے. وَفِي الضَّمِيرِ سِرٌ, اسی ضمیر میں راز ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے وَأَنَا فِي السِّرِّ, اسی راز میں میں ہوتا ہوں. تو سمجھ آگئی میرے بھائی. اب ذرا 2 باتیں ہو گئی. عقل سے علم الیقین پیدا ہوتا ہے, ضمیر سے عین الیقین پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتنے کئی کوشچن پر مشکل نہیں پڑا, کئی کوشچن. اب جناب جب ان 2 سے ہوتا ہے, علم الیقین تب پیدا ہوتا ہے جب نفس کا تزکیہ ہے, نہ روح کا تزکیہ ہے نہ جسم کا. یہ جسم ہے, ٹھیک ہے, یہ میں بول رہا ہوں روح ہے. روح اور جسم کو جو شے ملاتی ہے اسے نفس کہتے ہیں. نفس, ٹھیک ہے. جسم کے لیے فنا ہے, یہ گل سڑ جائے گا, ریت مٹی ہو جائے گا. خدا کے بعد اگر ولایت علی ہے, یہ جسم صحیح رہے گا, خوش ہوتا جائے, خوش ہوتا جائے. اسے کیڑا نہیں لگتا, گوشت مٹی کو کھانا حرام ہے مومن کا گوشت. اس جسم کے لیے کیا ہے؟ فنا ہے. روح کے لیے ہلاکت ہے. موت کس کے لیے؟ نفس, کل نفس ذائقۃ الموت. یہ جسم اور روح کے درمیان میں جو نفس ہے نا, نفس, یہ نفس ماتحت ہے روح کے. پھر میں عقل روح کی ایک قوت کا نام ہے. اور لمبی بحث نہ کروں, عقل کی آخری حد کیا ہوتی ہے ادھر نہیں جاتے, کیونکہ عقل روح کی ایک قوت کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ عقل کے تحت جو ہے علم الیقین عقل کے تحت ہوتا ہے, عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. عین الیقین ضمیر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. چونکہ نفس کے یہ دونوں ماتحت ہے نفس کے, اور نفس ماتحت ہے روح کے. اسی وجہ سے ضروری ہے کہ پہلے عقل اور ضمیر کا تزکیہ ہو جائے. جب تزکیہ ہوگا علم الیقین بھی پیدا ہوگا, عین الیقین بھی پیدا ہوگا. پوچھا گیا مولا عقل اور ضمیر کا تزکیہ کیا ہے؟ خوش ہو جائے آپ. فرمایا عقل اور ضمیر کا تزکیہ ہے اقرار ولایت علی. خوش ہو جاؤ میرے بھائی, خوش ہو جاؤ. ٹھیک ہوگی. جب تک ولایت علی نہیں ہو, غور نہیں کیا دنیا نے, نہ علم الیقین آئے گا نہ عین الیقین آئے گا. شکر ہے ہمارا امام ہے.
فیصلہ ہو گیا ہمارا. غور فرمائے میرے بھائیو, مطمئن ہو جاؤ, بالکل شک میں نمازیں نہیں پڑھنی, یقین میں پڑھنی ہے کہ جنت ہے ہی ہمارے لیے. علم اور یقین عقل سے پیدا ہوتا, پھر ویسے نہیں کرتے. عین اور یقین ضمیر سے پیدا ہوتا. حق اور یقین, خوش ہو جاؤ. میں کہتا ہوں جشن اسی لفظ میں منا لیں. حق اور یقین پیدا ہوتا ہے امام سے. ہائے ہائے ہائے, جب تک دین رہے گا ایک امام کا رہنا واجب ہے. ہائے ہائے ہائے, خوش ہو جاؤ. ہمارا امام ہے یا نہیں؟ پھر ہمارا مذہب بھی حق ہے, ہمارا دین بھی حق ہے. نمازیں صحیح, آذانیں صحیح. ہو بیٹے کتنے بیٹھے ہو؟ ہمارا سب کچھ صحیح. ہم کیا رکھتے ہیں؟ علم الیقین. علم الیقین, عین الیقین قلبی اور باطنی ہوتا ہے, اور حق الیقین بالکل سامنے. اگر میں بڑی شاری کرنی ہے, اگر اللہ کرے سمجھ آ جائے. امام جب سامنے ہو تو حق الیقین ہوتا ہے, چونکہ وہ حاضر ہوتا ہے. وہاں لفظیں نہیں ہوتی, اسے لفظوں سے نہیں سمجھنا, اسے بصیرتوں سے پہچاننا ہے, عقل کی صلاحیتوں سے پہچاننا. اب جن کے امام ہی نہیں ہیں ان کے لیے حق الیقین کیا ہے؟ موقع یا نہیں ختم ہو. پھر تعارف کے دو طریقے, وقت زیادہ نہیں چاہیے. تعارف کے دو طریقے, کوئی حد نہیں, دو طریقے ہیں. ایک تو ہوتا ہے تعارف بالذکر. اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے, میں یہی بیان کریں یا نہ کریں. تعارف کی دو قسمیں, ایک ہوتا ہے تعارف بالذکر اور ایک ہوتا ہے تعارف بالمشافہ. سامنے مشافہ, سامنے تعارف کا, سامنے تعارف بالمشافہ, اور ایک ہے تعارف بالذکر. دیکھیں ذکر, تعارف بالذکر یہ غائبانہ ہوتا ہے. میرا خیال لطف نہیں لیتے. جن کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے وہ سامنے نہیں, ان میں وہ ذکر لفظوں میں ہوتا ہے, لفظوں میں ہوتا ہے, اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ذکر غائبانہ ہوتا ہے. اللہ کرے میری بات دنیا سمجھ جائے. اللہ نے ان 14 کا ذکر تعارف بالذکر کیا. کیوں کہ تعارف بالذکر غائبانہ ہوتا ہے اور سمعی ہوتا ہے, سمعی, اسے سنا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, اس لیے اللہ نے قسم کھا کے ان کا ذکر کیا ہے تاکہ کان سنے وہ کون ہے. اس لیے قرآن کا پڑھنا سنت ہے, سننا واجب ہے. قرآن کا واجب ہونا ہی ولایت کے اعلان کے لیے. تاکہ پتہ چلے اعلان ہو رہا ہے ولایت علی ابن ابی طالب. یہ کیا ہے؟ تعارف بالذکر, یہ غائبانہ اور سمعی. سمعی مانے سنیا ہوا, سنا. قرآن کو سننا واجب ہے یا نہیں؟ اس امام کی وجہ سے ہوتا کہ امام سے حق اور یقین پیدا ہوتا. جب بیٹھ کے تسبیح پڑھتے ہیں, میں نے کئی کو روکا ہے پنجاب میں, اور میں کہ چھڑ وہ بھی سن جو ذکر ہو رہا ہے, یہ تیری مین نہیں آئی کام آئے گی. علی کا ذکر ہو رہا ہے, اگر چلا گیا کان میں علی نہ آیا تو تیرے اللہ کافی نہیں.
سے زیادہ سخت ہوگی معاف تعارف بالذکر، دوسرا ہوتا ہے تعارف بالمشافہ، یہ حضوری ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، یا لفظیں نہیں ہوتی ہے، اجے نہیں سمجھ آئی دنیا، اس لیے اللہ نے ان کا تعارف ذکر کر کے بھی کرایا اور تعارف بالمشافہ بھی کرایا، کل بیان کریں گے، مشافہ بھی کرایا، کیا کہہ کر؟ قسم ہے ایک والد کی اور ایک بیٹے کی، وہ ڈھونڈو والد کون ہے، بیٹا کون ہے؟ والد ابو طالب ہے، بیٹا علی ابن ابی پروردگار بطفیل محمد وآل محمد، یہ جو کچھ اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، جو حضرات جو تمنا لے کے حاضر ہیں ان میں انہیں فیض المرام فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جن بچوں نے امتحانات دیے ہیں کامیابی عطا فرما، جن بچیوں کے ہمسر نہیں مل رہے انہیں کف عطا فرما، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کہ یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب زدنی علما و یقینا والحقنی بالصالحین۔